دوستو ہم اپنے پروگرام بات سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے ظاہر ہے بات سے بات ہمارے ہاں ایسا کمی ہوتا ہے اس پروگرام میں کہ ہم کوئی لمبے لیکچر یا خطبے دیں. ہم بات سے بات نکالتے ہیں. کوئی ایک موضوع ہوتا ہے, اس پہ ہمارے 2 3 یا 4 اسپیکرز ہوتے ہیں اور ان سے ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ 11 اگست کے حوالے سے اقلیتوں کا دن جو منایا جاتا ہے وہ ہم منا رہے ہیں. 11 اگست کو یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور 11 اگست کے دن ہم نے یہ موضوع کیوں رکھا, اس کی 2 وجوہ. پہلی بات تو یہ کہ اس سال یعنی 2022 میں پاکستان کا قیام مکمل ہوئے ہیں, جو کہ ایک بڑا مائل سٹون ہے, پلیٹینم جوبلی سال ہے. تو اس ہمیں ویسے تو ہمیں مستقل ہی اپنے ماضی پر نظر ڈالنی چاہیے, لیکن خاص طور پر جب 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس عرصے میں ہم نے مختلف شعبوں میں کیا کام کیا اور ہماری کیا حاصلات رہیں اور کن چیزوں میں ہم ناکام رہے. تو اس میں جو ہم پاکستان میں مختلف بستے ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, جو کہ بہت کم ہو گئے ہیں. کسی زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ کوئی بھی جو چند 100 یہودی زیادہ تر کراچی میں ہوتے تھے وہ بھی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں, بلکہ ان کا جو آخری عبادت خانہ تھا وہ بھی اب ایک شاپنگ پلازا میں کراچی میں تبدیل ہو چکا ہے, جس کو ہم خود اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے. تو یہ کہ یہاں پر نمائندے موجود ہوں, اور جیسے کہ یہاں نام لکھے ہوئے بشپ سمیع الازاریہ اور پریتم داس راٹھی صاحب کو ہمیں جوائن کرنا تھا. وہ شاید ایک کسی دوسرے پروگرام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کچھ دیر سے ہمیں جوائن کریں گے. تو ہم نے یہ سوچوں کہ ہم پروگرام اپنے دیر سے شروع نہیں کرتے, ہم نے سوچا کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے. پرویز ہود بھائی, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کسی سامنے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں گفتگو کے آغاز میں انہی سے چاہوں گا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے. 11 اگست کو جب قائد اعظم نے پاکستان کی جو اس وقت کی دستور ساز اسمبلی اس میں جو خطاب دیا, اس میں جو انہوں نے بات کی, اس کے چیدہ چیدہ نکات کیا تھے اور اس کی آج کے دور میں کیا اہمیت. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ کچھ ہمیں جناب ناظر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے حسن عبدال کالج میں مدعو کیا گیا تھا. تو جب میری بیگم سعدی اور میں ادھر گئے تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ قائد اعظم کی تقریر وہاں پر درج کی گئی تھی اور نمایاں تھی. اب فوجی بھائی مجھے کبھی کبھی بلاتے ہیں, بہت کم بلاتے ہیں, لیکن اس دفعہ جو بلایا اور میں وہاں گیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں نے میجر جنرل صاحب جو ادھر کے پرنسپل تھے ان سے ان کو مبارکباد دی. میں نے کہا کہ یہ تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کسی سرکاری بلڈنگ کے سامنے یہ بات درج ہو. تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی, لیکن کیونکہ وہ اچھے پروگریسو ذہن کے مالک تھے تو انہوں نے وہاں یہ لگوا دیا. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کافی عرصے سے میں یہ دیکھتا آیا ہوں کہ یہ تقریر جو 11 اگست سن 47 کو کی گئی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کے سامنے, اسے جو سرکاری ریکارڈز ہے اسے حذف کیا گیا تھا. اور صرف سرکاری نہیں, جو ہمارے بڑے تاریخ دان ہیں انہوں نے بھی جو مجموعے تیار کیے ہیں جناح صاحب کی تقاریر کے, ان میں سے بھی بعض دفعہ آپ کو یہ نہیں ملتا. مثال کے طور پر ہماری یونیورسٹی میں ہوتے تھے یہاں ڈاکٹر نیئر, انہیں یاد ہوگا, ڈاکٹر رفیق افضل. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کلیکٹڈ اسپیچز آف مسٹر جناح فرام 1946 to 1948, اور یہ نہیں ہے اس میں. ہاں اچھا, تو اگر یہ اور جگہوں پر ہے, مگر ضیاء الحق کے زمانے میں یہ تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا تھا, ایسے جیسا کہ کبھی یہ بات کہی نہیں گئی ہے. اب بھی کچھ مشکل ہوتی ہے, مشکل کیا بہت مشکل ہے کہ آپ کو اس کی ایکچوئل وائس ریکارڈنگ ملے.
تو آپ میں سے کچھ لوگ مرتضیٰ سولنگی کو جانتے ہوں گے. مرتضیٰ سولنگی جو تھے ریڈیو پاکستان کے ایم ڈی, اور 2018 میں جب وہ 2008 میں جب وہ بنے ایم ڈی آف ریڈیو پاکستان, تو انہوں نے آفیشل ریکارڈز میں تلاش کیا, اس اسپیچ کو ڈھونڈا, اور ساری تقاریر مل گئیں ماں سوائے اس کے. تو جناح صاحب کی آواز میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. تو پھر انہوں نے بی بی سی ریڈیو سے رابطہ کیا, بی بی سی اردو ریڈیو سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ آل انڈیا ریڈیو سے پتہ کریں, تو ادھر بھی انہوں نے پتہ کیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. گویا کہ یہ چیز ابھی آپ کو نہیں, یہ تقریر آپ کو ان کی آواز میں نہیں ملے گی. تو پھر کیا ثبوت ہے کہ یہ ایکچولی بات کہی گئی؟ اس لیے کہ 12 اگست سن 47 کو کراچی کے ہر اخبار میں یہ اسپیچ چھپی تھی. لہٰذا یہ بات تو کی گئی ہوگی, لیکن اس کو پس پردہ کیا گیا. اب کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں اس تقریر کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ اس میں سیکولرزم جھلکتی ہے کہ آپ مندر بھی جا سکتے ہیں, مسجد بھی جا سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ ریاست کا تو کام ہے ہی نہیں. یہ عین وہ چیز ہے جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں. لیکن اپنے 30 سالہ کیریئر میں جناح صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگا. کبھی یہ نہیں کہا. جب ان سے بلکہ پوچھا جاتا تھا, وہ کہتے تھے فضول بات نہ کرو, ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا بنانا ہے پاکستان کو. پھر بھی جب کوریدا جاتا تھا کہ بتائیے کہ اس کی کیا شکل و صورت ہوگی, کیا خد و خال ہوں گے, وہ کہتے تھے پہلے پاکستان بن جائے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. جب مولانا مدنی نے ان سے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں اس وقت اس طرح کی بات کرنے کی, بنے پاکستان, اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. اور یہی بات انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کی. جب ان سے پوچھا جاتا تھا, اسٹوڈنٹس جب ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ سوشلسٹ نظام ہوگا, جمہوری نظام ہوگا, کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں اب یہ قبل از وقت سوال ہے. لہٰذا جو پاکستان کی غیر مسلم تھے اس زمانے میں سن 47 میں, وہ تو ناچنے لگے کہ ایسی زبردست تقریر ہوئی. لیکن ایک ہی بار ہوئی, اس سے کبھی دہرایا نہیں گیا. آج سب کی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن he never repeated it. سن 48 میں اس کے چند ہی مہینے بعد, سال سے کم, انہوں نے سندھ بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں آپ کہتے ہیں کہ شرعی نظام ہونا چاہیے, دنیا کیوں ڈرتی ہے شرعی نظام سے؟ اب شرعی نظام ایسا نظام تو نہیں ہو سکتا, یہ بات تو بالکل واضح ہے, اور یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سوال اٹھتا ہے ہر ایک کے ذہن میں کہ جناح صاحب نے آخر یہ بات کیوں کی. اس کے اوپر ڈاکٹر اشتیاق احمد, جنہوں نے حال میں ایک بڑی جامع کتاب لکھی ہے, کوئی 600-700 صفحوں پر مشتمل ہے, اتنی موٹی ہے, ڈاکٹر اشتیاق احمد نے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ آخر کیا اسباب تھے, کیوں جناح صاحب نے
اس موقع پر یہ تقریر کی. تو وہ 3 وجوہات سامنے پیش کرتے ہیں. ایک یہ کہ اس زمانے میں بڑی قتل و غارت ہو رہی تھی جو پنجاب میں اس وقت شروع ہو چکا تھا، اور پورے ہندوستان میں جہاں ہندو مسلمان کو مار رہا تھا، مسلمان ہندو کو مار رہا تھا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو ادھر سے پھر پناہ گزیر آ کر پاکستان آتے، اور پھر ادھر حکومت کے پاس تو اتنے وسائل ہوتے نہیں. اب تو چند ہی دن رہ گئے تھے آزادی میں، 3 دن رہ گئے تھے، اور اتنے وسائل کہاں سے آتے حکومت پاکستان کے پاس کہ ڈھیروں ڈھیر ادھر سے جو مہاجر آتے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا. لہٰذا انہوں نے دلاسا دینے کی خاطر یہ بات کہی کہ دیکھو ادھر کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، ہم اپنی اقلیتوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کریں گے، تم ادھر مسلمانوں کو نہ مارو. اور چلو اس طرح سے انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. دوسری وجہ یہ کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی وسائل تو نہ ہوتے، آخر پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کم تھے، صنعتیں یہاں کم تھیں، معیشت تو تھی ہی نہیں اس وقت. دنیا سے ہمیں پھر مدد کی ضرورت پڑتی، اور دنیا ہم سے یہ تقاضا کرتی، جیسا کہ آج کل افغانستان کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ ادھر انسانی حقوق بحال کیے جائیں اور انسانی حقوق محفوظ کیے جائیں. تو یہ کہنا کہ ایک ملک جو مذہب کے نام پر بنا ہے اس میں نظام دراصل سیکولر ہوگا، یہ اس وقت کی ضرورت تھی. اور تیسری بات جو اشتیاق احمد کہتے ہیں کہ جناح صاحب سے یہ کہا گیا کہ جناح صاحب آپ تو اب پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دیکھیں پاکستان میں اور لوگ بھی ہوں گے اور وہ سب آپ کو اپنا قائد مانتے ہیں، آپ قائد اعظم ہیں، آخر وہ نام وہ لقب ان کو دیا گیا عرصہ پہلے. تو اب ٹھنڈا کر دیجئے اس کو. اور جس نے ان کو لکھا ہے وہ خود ایک ہندو تھا، لہٰذا یہ 3 توجیحات پیش کی گئی ہیں اشتیاق احمد کی کتاب میں. اچھی بات ہے. اب یہ اس کی تاریخ ہے. میں ادھر رکتا ہوں، پھر ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور یہ کہ اسلامی تہذیب میں کیا اس طرح کی سوچ پر عمل کبھی کیا گیا ہے، اور اگر کیا گیا ہے تو کہاں اور کیسے، اور اس کے خد و خال کیا تھے. بہت شکریہ. یہ بہت اچھا آغاز انہوں نے کیا، اس کا تھوڑا پس منظر ہمیں بتایا. اب اس میں ہمارے ذہن میں بھی کچھ 1-2 سوال مزید بھی آتے ہیں نا، کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یا جو جناح صاحب نے جو باتیں کہیں، وہ شاید جو 2-3 توجیحات یہاں پر دی گئیں کہ وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن تاریخ میں ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ریاستیں، مسلم اکثریتی ریاستیں رہی ہیں، حضرت عمر فاروق کے زمانے سے بھی کہا، ایسے واقعات ہیں ڈاکیومنٹڈ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہسٹورین نے بھی لکھے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے قبضے کیے وہاں یہ کوئی ضروری نہیں تھا. یہ تو ہوا دوسروں کے عبادت ڈھائے گئے، مندر ڈھائے گئے، سب کچھ کیے گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی ریاستیں رہی ہیں جن میں غیر مسلم آزاد رہے ہیں اپنے، یعنی اس پر عمل کرنے میں کہ وہ اپنے مندروں میں جائیں یا اپنے گرجا میں جائیں اور اس میں وہ عبادت کریں. یعنی انہوں نے کوئی ایسی مثال شاید ہی کوئی ہو کہ جہاں ماس ڈسٹرکشن کر کے، مطلب اسپین کی مثال دی جا سکتی ہے نا، کہ اسپین میں جب ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہاں یہودی
عیسائی ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر زندگی گزار رہے تھے یہ، اور اس کو جو ویسٹرن رائٹرز ہیں، ویسٹرن ہسٹورینز ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اور جو ہم جس کو اس گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا، عباسی خلافت ہے، تو اس میں بھی جو لکھنے والے بڑے سائنٹسٹ تھے، ترجمہ کرنے والے تھے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی کے، اس میں بے شمار ہمیں نام نظر آتے ہیں جو عیسائیوں کے اور یہودیوں کے وہاں پر تھے، جو کہ کام کر رہے تھے. تو میرا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ کیا یہ بات ہم یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ ان تمام آزادیوں کے ساتھ بھی کوئی اسلامی مملکت رہ سکتی ہے جو اپنے آپ کو اسلامی کہے، یا یہ دونوں چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں ایک دوسرے سے، کہ یا تو شریعت ہوگی یا یہ ہوگا جو جناح صاحب نے کہا؟ یہ آر دیز میوچولی ایکسکلوسو؟ یہ کیا میوچولی ایکسکلوسو باتیں؟ جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے، کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ میں، کہ یہ میوچولی شاید ایکسکلوسو نہیں ہے، یہ شاید رہا جا سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہاں، اسلامی تاریخ میں تو آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. جی جیسا کہ آپ نے بتایا، ہسپانیہ میں اگرچہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہاں عیسائی اور یہودی بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ان کے تابع رہتے تھے. ہاں، ان کو ذمی کے طور پر، یعنی فارملی وہ ذمی تھے، لیکن ان سے وہ جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا. ان کے ساتھ برتاؤ اچھا تھا، لیکن ادھر بھی حاکم اور محکوم کا رشتہ چھپایا نہیں جاتا تھا. دیکھیے، سچی بات یہ ہے کہ جمہوریت تو اب کی بات ہے نا. جمہوری نظام پوری دنیا میں آج سے کوئی کتنا ہے، 300 سال پرانا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جو ریاست کا تصور ہے وہ تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 کا ہے. تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں ابھی کی ہیں. جو ہسپانیہ کا دور ہے وہ آج سے 1000 سال پرانا. اس کے بعد چلتے ہیں اس برِ صغیر میں، تو جو مغلیہ دور تھا، جو 350 سال پر محیط تھا، کیا وہ اچھا زمانہ تھا کہ برا زمانہ تھا دوسروں کے لیے، ہندوؤں کے لیے خصوصاً؟ اب یہ ایک اور دوسرے دور میں فرق ہے. جو اکبر کے زمانے میں تھا، اور پھر تو اکبر کے زمانے میں دیکھیں سبھی اس کو دین الہی سے پہچانتے ہیں، لیکن ایسی چیز تھی نہیں اصل میں. جو اکبر نے چاہا وہ یہ کہ ایک ایسا انتظامی نظام بنے جس میں ہندو اور مسلم ساتھ ساتھ رہ سکیں، اور سنی اور شیعہ بھی ساتھ ساتھ رہ سکیں، کیونکہ وہ تنازع اس زمانے میں بھی بڑے سخت قسم کے تھے، آج بھی ہیں. تو مصلحتاً شادیاں بھی ہوتی تھیں ہندوؤں کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ اکبر کی، اب مجھے یاد نہیں کتنی بیویاں تھیں، یہ کسی کو شاید یاد ہو. ہاں تو وہ ضرورت کے مطابق ہوتی تھیں. پھر شاہ جہاں، اور یہ سلسلہ چلتا آیا اورنگزیب تک. اورنگزیب کے بعد تو خیر معاملہ کچھ بدل گیا، لیکن اگر اورنگزیب کی جیت نہ ہوتی، دار و شکو ہوتا، تو پھر تاریخ کا رخ بدل چکا ہوتا. غرض یہ کہ ایک زمانہ تھا جب اس برِ صغیر میں ہندو اور مسلم ساتھ امن سے رہتے تھے، اور وہ اس لیے کہ دونوں کی اتنی کوئی واضح شناختیں بھی نہیں تھیں. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر ہمیشہ سے تھے اس برِ صغیر میں، بات غلط ہے، بالکل صریحاً غلط ہے. تو تھوڑا سا میں پیچھے چلتا ہوں تاریخ کے حوالے سے. اسلام سے پہلے بھی اس برِ صغیر میں عرب آباد تھے،
اور وہ تھے انڈیا کے ساحلی علاقوں میں، اور وہ تاجر تھے. انہوں نے کوئی مندر شندر نہیں گرائے، وہ آتے تھے، رہتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور جو ادھر وہ سیکھتے تھے کچھ علم واپس عرب بھی جایا کرتا تھا. پھر اسلام کی آمد کے بعد تو حالات کچھ بدلے. محمد بن قاسم کا یہاں آنا ہوا 712 میں. پھر جو ہم نے دیکھا باقی انڈیا میں، اور پھر حملے ہوئے سینٹرل ایشیا سے ہوئے، ترکی سے ہوئے. اس وقت پھر جو فتوحات تھیں اس میں ضروری تھا کہ جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو زیر کیا جائے، لیکن پھر بھی لوگوں کی شناخت، اس برِ صغیر میں لوگوں کی شناخت ہندو مسلم کی نہیں تھی. تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ البیرونی نے جب یہاں وہ آیا تھا، سلطان کیا نام ہے اس کا، نہیں یار جس نے سومناتھ گرایا نا، محمود غزنوی. محمود غزنی کے ساتھ البیرونی آیا تھا، لیکن وہ لوٹ کھسوٹ کے لیے نہیں، وہ سیکھنے کے لیے آیا. 16 سال اس نے یہاں پر لگائے سنسکرت سیکھنے میں، اور ادھر کی تہذیب سے وہ اچھی طرح سے آشنا تھا. تو وہ یہ لکھتا تھا کہ یہ ہندو، وہ ان لوگوں کو ہندو کہتا تھا جو عرب نہیں تھے، جو ترک نہیں تھے، اور جو ایران سے نہیں آئے تھے. باقی سارے جو ہیں، یعنی کہ ہم جیسے لوگ ادھر جو میں ان میں بھی شامل ہوں، ہم کو وہ ہندو کہتا تھا کیونکہ شکل صورت ویسی تھی. ہند یعنی کہ دریائے سندھ سے منسوب، اور ہندو بھی اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے تھے. تو اب ہندوتوا کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ سے تھے، 4000 سال پہلے ہماری تہذیب پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، کہ سنسکرت ادھر ہی سے پیدا ہوئی، ادھر ہی سے ہم نے سائنس میں یہ کمالات کیے. ایسا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. سنسکرت اصل میں باہر سے آئی. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے، اٹ ایکچولی کیم فرام پارٹس آف ایران اینڈ سینٹرل ایشیا. اب یہ بہت اس وقت لڑائی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، کیونکہ ہندوتوا والے کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ کیم آؤٹ آف انڈیا. یہ آؤٹ آف انڈیا تھیوری کہلاتی ہے. بٹ ناؤ دیر از سیریس اینتھروپولوجیکل ایویڈنس، جینیٹک ایویڈنس، کیونکہ اب تو آپ جینیٹک پاپولیشنس کو پوری طرح سے ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون کہاں سے آئے، اور یہ ہمیں پتا کہ ہم سب افریقہ سے آئے تھے. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ تھرو جینس. خیر، تو جو شناخت تھی لوگوں کی وہ اس طرح سے نہیں تھی. آپ کو پہچانا جاتا تھا اپنے گاؤں سے. یہ شناخت کیسے ایک آپ سمجھیں آئیڈینٹیفیکیشن بنی، اس میں بڑا طویل عرصہ لگا. سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال لگے. مگر 400 سال پہلے وہ شناخت نہیں تھی جو ہم سمجھتے ہیں آج ہے. اور یہ شناخت جس کی وجہ سے پھر بالآخر ہندو اور مسلم الگ الگ قومیں پہچانی گئیں، جو 2 نیشن تھیوری ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، چلیے اس پر ہم اگر ضرورت ہو تو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن مختصر یہ آپ کا سوال جو تھا کہ
یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں, میوچل ایکسکلوسیو ہیں کہ نہیں. جواب یہ کہ سم ٹائمز یس, سم ٹائمز نو. ٹھیک ہے. We have had periods of cooperation and we have had periods of conflict. بالکل. Muslims and non-Muslims. اور اس میں لگتا یہی ہے کہ بنیادی طور پہ بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا. انہوں نے جو پالیسی اپنائی اور جو لاگو کی, جیسے اکبر کی آپ نے مثال دی, اور بھی ساؤتھ انڈیا میں ریاستیں تھیں, قطب شاہی ڈائنیسٹی, عادل شاہی ڈائنیسٹی, بہمنی ریاست, ان ساری ریاستوں میں بہت بڑی تعداد میں ہندو تھے, اور ان کو تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ مجموعی طور پر اجازت تھی اپنے مندروں میں جانے کی, اپنی پریکٹس کرنے کی, جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے. یہ تو بعد میں پھر اورنگزیب عالمگیر نے جا کے حملے کر کے وہ قطب شاہی ریاست بھی ختم کی اور عادل شاہی ریاست بیجاپور اور گولکنڈا کی, کیونکہ وہ شیعہ ریاستیں تھیں اور اورنگزیب خود کٹر سنی تھا. اب ہم واپس اس پر آتے ہیں جناح صاحب کی تقریر پر, اور جناح صاحب نے جو کچھ کہا اور عمل کیا. ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس کا شاید آپ ذکر کرنا بھول گئے, کہ یہ تقریر نہ صرف یہ کہ غائب کی گئی بعد میں دستاویزات میں, بلکہ اس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ اس وقت بھی کوشش کی گئی کہ یہ تقریر اگلے دن اخبارات میں نہ چھپے. اچھا, اور اس کا ذکر کیا ہے جو ڈان کے اس زمانے میں ایڈیٹر ہوتے تھے, الطاف حسین صاحب, ان کو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کو فون آیا اس وقت کی جو وزارت تھی کسی افسر کا, یعنی اسی دن شام میں 11 اگست کو یہ تقریر ہوئی ہے, اور 11 اگست کے بعد جب اخبارات میں یہ رپورٹ جا رہی تھی تو ڈان اخبار میں فون کر کے یہ کہا گیا کہ کیونکہ تقریر صرف یہ نہیں ہے, تقریر تو لمبی ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. تو ڈان اخبار میں کہا, بلکہ دوسرے اخبارات میں بھی کہا گیا کہ تقریر کا یہ حصہ شائع نہ کیا جائے. تو جب الطاف حسین کے پاس یہ بات پہنچی, ایڈیٹر ڈان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ یہ افسر نے فون کیا ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ واپس اس منسٹری میں فون کیا. اچھا, اس زمانے میں ایک شخصیت ہوتے تھے چودھری محمد علی صاحب, جنہوں نے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کو ایک اس وقت سے ان کے ذہن میں ایک بنیاد پرست ریاست کا خاکہ موجود تھا چودھری محمد علی کے ذہن میں. اور یعنی جن لوگوں نے پاکستان کو اس راستے پہ ڈالا, جس میں خود قدرت اللہ شہاب صاحب بھی تھے. قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ آپ پڑھ لیجئے, اس میں جگہ جگہ ان کی ہندو دشمنی اور ہندوؤں سے نفرت اور اقلیتوں کے بارے میں ان کا ایک معاندانہ رویہ وہ اس میں چھلکتا ہے, ان کی اپنی تحریروں سے چھلکتا ہے. اور چودھری محمد علی کا بھی یہی حال تھا. تو اچھا, چودھری محمد علی صاحب جو تھے وہ خود تھے تو سیکریٹری, فیڈرل سیکریٹری تھے, لیکن وہ فیڈرل سیکریٹری انہوں نے اپنے آپ کو چیف سیکریٹری بنا لیا تھا, یعنی ان سیکریٹری فرسٹ امنگ ایکولز. تو یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے, اگر آپ تفصیل دیکھیں ان کی اپنی کتاب میں بھی, ان کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان, اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ظہور پاکستان کے نام سے, کتاب اویلیبل ہے, مل جاتی ہے. تو اس میں بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ اس بات سے خوش نہیں تھے کہ قائد اعظم نے, جناح صاحب نے جوگندر ناتھ منڈل کو, جو کہ ایک ہندو تھا اور دلت تھا اور بنگال کا تھا, یعنی تینوں چیزیں اس میں, یعنی جو کہتے ہیں نا, ایک تو کریلا اور پھر نیم چڑھا, کہ ایک تو یعنی آپ دیکھیں نا, اب ان کے لیے ایک چودھری محمد علی جیسی ذہنیت کے آدمی کے لیے, جیسے یہ کہا کرتے تھے اپنے سوبوگیان چندانی صاحب سندھ کے, وہ کہتے تھے کہ ایک تو سندھی اور پھر اوپر سے ہندو, تو یہ ڈبل وہ بات ہو گئی, ڈبل ویمی کہہ لیں. تو چودھری محمد علی جیسے لوگ جو تھے ان کو یہ بات بالکل ناگوار گزر رہی تھی. تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے, یعنی جب یہ جوگندر ناتھ منڈل کو جب جناح صاحب نے وزیر قانون بنایا تو ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا. یعنی آپ بے شک جناح صاحب کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے یہ اتنی اہم ترین منسٹری جو تھی, یعنی اگر صرف یہی دکھانا دنیا کو مقصود ہوتا کہ جی ایک ہندو ہم نے رکھ لیا ہے, تو وہ کوئی بھی اور منسٹری دے سکتے تھے. بہت ساری منسٹری تھی, کچھ غیر اہم منسٹری. وزارت قانون یہ ایک بہت اہم ترین, اور خاص طور پہ ایک نئی ریاست جو ابھی تشکیل پا رہی ہے, اس میں یہ ظاہر ہے جناح صاحب کا ایک شعوری فیصلہ تھا, انہوں نے وہ بنایا. جو چودھری محمد علی جیسے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. اچھا, ایک بات اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ اس چیز کی بھی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے کہ قائد اعظم کو قائد اعظم کا جو خطاب آفیشلی دیا گیا, یعنی اس کے بعد یہ بات پرماننٹ ہو گئی کہ اب جناح صاحب کو قائد اعظم کے نام سے آفیشلی پکارا جائے گا.
جس اجلاس میں یہ قرارداد منظور کی گئی اس میں جناح صاحب خود موجود تھے، اس کی پروسیڈنگز موجود ہیں، اور جب وہ قرارداد پیش ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم ویسے ان کو عزت سے ادب سے قائد اعظم کہتے ہیں، لیکن یہ آفیشلی یہ ڈکلیئر کر دینا کہ آج کے بعد ان کو قائد اعظم ہی کے نام سے لکھا اور پکارا جائے گا، تو اس جو مخالفت ہو رہی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے میں خود جوگندر ناتھ منڈل تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے اور ان کو قائد اعظم ہی کہنا چاہیے۔ اچھا، وہ قرارداد منظور ہو گئی، اور جوگندر ناتھ منڈل جو ہے وہ قائد اعظم کی وفات تک وزیر قانون رہے، اور ان کی قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ زندگی تنگ اس طرح سے کر دی گئی کہ یہ جو چودھری محمد علی جیسے لوگ تھے انہوں نے ان کے لیے مشکل کر دیا کہ وہ وزارت قانون میں کوئی کام کر سکیں، کیونکہ جو بھی چیز تیار ہوتی تھی، جو بھی کوئی قانون بنتا تھا، تو ظاہر ہے وہ بیوروکریسی نوکرشاہی تیار کرتی تھی، اور نوکرشاہی وہ تیار کر کے، نوکرشاہی کا مطلب کیا ہے؟ نوکرشاہی کا مطلب یا افسر شاہی کا مطلب یہ کہ سیکریٹریز ہے نا، کوئی افسر تیار کریں گے پھر وہ فیڈرل سیکریٹری کے پاس جائے گا، لیکن جو ٹاپ سیکریٹری ہے وہ چودھری محمد علی تھے، تو ہر چیز جو جا کے اٹک جاتی تھی چودھری محمد علی کے پاس، تو چودھری محمد علی صاحب جو ہے وہ ان چیزوں میں رکھنے اٹکاتے تھے، تو ان کی باقاعدہ تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ ہی ڈیسائیڈڈ، جوگندر منڈل نے ڈیسائیڈ کیا، اور یہ خود چودھری محمد علی بعد میں اس پر انہوں نے لکھا بھی اور کہا کہ جو جوگندر ناتھ منڈل تھا وہ جاسوسی کرتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پاس اتنی اسٹیٹ کی جو سیکرٹس ہیں، اب اس وقت کیا اسٹیٹ تھی اور کیا سیکرٹ ہوں گے، نئی اسٹیٹ، نئی کیا تھا، کیا کہتے ہیں نا، کیا چیپی کا شوربہ، لیکن اس وقت سے ایک یہ جو نوکرشاہی کا جو خبت تھا سیکورٹی والا کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ خود انہوں نے اس کوشش میں تھے کہ یہ ان کو جو ہے وہ واقعی میں ایک اچھوت کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، جو جوگندر ناتھ منڈل کو برا لگا، اور پھر وہ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چلا جاتا ہوں۔ اور جبکہ وہ، اچھا ایک بات اور انٹرسٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پاکستان بننے سے پہلے وہ مسلم لیگ میں شامل تھے جوگندر ناتھ منڈل، اور چونکہ وہ بنگالی تھے اور دلت تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دلت ہیں وہ ایک برہمن، یعنی وہ ان لوگوں میں اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ جب اگر ہندوستان آزاد ہوگا تو اس میں جو کانگریس ہے، کانگریس پر برہمنوں کی بالادستی ہے، اور دلت جو ہیں وہ شاید پاکستان میں رہ کر زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں گے، تو اس لیے باقاعدہ انہوں نے کانگریس کی اور جو ہندوستان کو متحد رکھنا چاہ رہے تھے ان میں سے بہت سو کو ناراض کر دیا، اور جب ایک ہی سال بعد ان کو واپس جانا پڑا جوگندر ناتھ منڈل کو، جو کلکتہ چلے گئے، وہ ڈھاکہ سے اٹھ کر کلکتہ چلے گئے، تو وہاں ان کو ظاہر ہے کسی نے ویلکم نہیں کیا، بلکہ ان کو بہت جس کو کہتے ہیں نا سخت سست کہا کہ تم بھی بہت یعنی بے چین ہو رہے تھے اور اب تم واپس آ گئے، تو ہی ڈائیڈ ان بڑی بری حالت میں، ان کے آخری جو وقت گزرا ان کو کوئی کسی نے وہاں انڈیا میں لفٹ نہیں کرائی، اور وہ بالکل ایک غیر معروف شخصیت کے طور پہ وہ زندہ رہے۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ تھا اس کا کہ تقریر کو روکا گیا، لیکن میں آپ سے پھر مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر اس پہ بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان تمام چھوٹے موٹے واقعات کے باوجود اقلیتوں کے لیے زندگی اتنی تنگ نہیں تھی، اگر اتنی تنگ ہوتی اور واقعی میں یہ چودھری محمد علی جیسے لوگ کامیاب ہو جاتے تو غالباً اے آر کرنیلیس جو اس پورے دور میں جج رہے، پہلے ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ خود تو تھے آگرہ کے ہائی کورٹ کے جج رہے، پھر سپریم کورٹ کے جج بنے، اور پھر 1960 میں وہ پورے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالات اتنے تنگ نہیں تھے، اتنے مشکل نہیں تھے۔ اے آر کارنیلیس 8 سال 1960 سے 1968 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے، پھر دورا پٹیل کا نام ہے، بھگوان داس کا نام ہے۔ تو یہ آپ ٹرننگ پوائنٹ کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے خلاف جو ہمارا رویہ اتنا خراب ہوا، اس کا ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جنرل ضیاء الحق کے دور میں آیا، لیکن somebody corrected me اور انہوں نے کہا نہیں ضیاء الحق کو اتنا بلیم نہ کریں، اصل بھٹو ذمہ دار تھے۔ تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا، بھٹو تھے، ضیاء الحق تھے، یا اس سے بھی پہلے کوئی اور تھا؟ آپ کی باتوں نے پرانی یادیں اجاگر کر دیں۔ چودھری محمد علی میرے پڑوسی تھے، میں ان کے بیٹے امجد علی کے ساتھ گلی ڈنڈا اور بنٹے کھیلتا تھا۔ راٹھی صاحب آ گئے، ایک کرسی۔ ہاں ہاں،
آئیے آئیے تشریف لائیں. آپ کو دیر ہو گئی تو ہم نے پروگرام شروع کر دیا. ہم ابھی یہ گفتگو کر جی. رہے تھے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال میں دہرا دیتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. تو میں نے سوال یہ کیا تھا آپ کے لیے, میں دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تو غالباً اس وقت فوری طور پر جو ہمارے دیگر مذہبی گروپ تھے, ہندو ہوں, عیسائی ہوں یا دوسرے ہوں, اقلیت کا میں لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ خود اقلیتیں اس پہ اعتراض کرتی ہیں, ہاں ہر چیز پہ اعتراض. خیر سوال میرا یہ تھا کہ ان کے لیے جو ہمارے دیگر مذہبی گروپ ہیں مسلمانوں کے علاوہ, ان کے لیے زندگی اتنی تنگ شروع میں نہیں تھی, یہ گریجولی ہوا. اور اس کی مثال یہ ہے کہ جوگندر ناتھ منڈل پہلے وزیر قانون تھے, اے آر کرنیلیس جو ہے وہ 8 سال پاکستان کے چیف جسٹس رہے. تو میرا ان سے سوال میں نے یہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کے خیال میں وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کے بعد پاکستان میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے لیے زندگی مشکل تر ہوتی چلی گئی؟ یہ میرا سوال تھا. ڈاکٹر صاحب بتائیے. سن 1952 جب لاہور میں بہت بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی, بلوا ہوا. اب احمدیوں کا یہ کہنا ہے کہ 2000 ان کے لوگ مارے گئے تھے. اب آپ یہ جانتے ہیں, آپ نے جوگندر ناتھ منڈل کی بات کی جو کہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے چودھری ظفر اللہ کا ذکر نہیں کیا, جن کو جناح صاحب نے اپنا وزیر خارجہ بنایا تھا اور جو ان کے بہت قریبی لوگوں میں شمار ہوتے تھے. لیکن یہ جو تناؤ تھا, یہ جو مسئلہ تھا احمدیت کا, یہ تو آپ جانتے ہیں بہت پرانا تھا اور اس کے اوپر بڑی سخت لوگوں کی آرا تھیں. چنانچہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب حالات بدلنے لگے, تو اس کا جواب تو یہی ہو سکتا, پہلا مارشل لاء بھی سن 52 میں لگایا گیا. لیکن میں اپنے بچپن کی تھوڑی سی اور بات کر لوں کہ کراچی میں اسکولوں میں ہر قسم کے بچے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کون کرسچن ہے, کون پارسی ہے. اکا دکا ہندو بھی ہوتے تھے, اکا دکا نہیں, کافی سارے ہندو ہوتے تھے. میں اپنے دوستوں میں کئی آپ کو ایسے نام گنوا سکتا ہوں, کوئی کھلنانی تھا, کوئی سروش تھا, کوئی کچھ تھا. اور آپ نے جو بات کی نا کہ یہودی ہوتے تھے, ہاں اکا دکا یہودی تھے اس زمانے میں. اچھا, تو یہ وہ زمانہ تھا, یہ کھلا زمانہ تھا اور ہر لحاظ سے کھلا تھا. مگر چلیے آئیے بیشر صاحب آئیے. جی, ایوب خان کا دور بھی میرا خیال ہے غیر مسلموں کے لیے ٹھیک تھا, کوئی ایسا اس وقت ظلم نہیں تھا. میں آپ کو مائک دوں گا کیونکہ مائک پر بولنا ہوگا. اچھا, لیکن جب ریلیجس کارڈ کھیلا گیا اور کھیلنے والوں میں سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھا, جس نے جب حکومت اس کی لرزنے لگی, کرسی لرزنے لگی, تو پھر اس نے مذہب کا سہارا لیا. پھر وہ شخص جو بہت شوق سے وسکی چڑھاتا تھا, اس نے شراب پر پابندی لگائی اور پھر سن 74 میں احمدیوں کو اسلام سے خارج کر دیا. یہ محض ایک سیاسی کھیل تھا, اس سے اس کی حکومت بچ نہیں سکی, جان بھی نہیں بچ سکی, لیکن پاکستان کا اس طرح سے ستیہ ناش اس نے کر دیا. اچھا, اب ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں اب آپ ان کو دے دیں. آپ سے پہلے بہت بہت دیا کہ آپ تشریف لے آئے, دیر سے آئے لیکن آ گئے. چونکہ گفتگو جاری ہے تو میں پھر گفتگو کو جاری ہی رکھتا ہوں. یہی سوال جو میں نے ان سے کیا تھا راٹھی صاحب, وہ وہی میں آپ سے بھی دہراؤں گا. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے حالات خراب
زیادہ خراب ہونا کب سے شروع ہوئے, وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, کیونکہ شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اتنے خراب نہیں تھے. تو سوال کا ایک پہلو تو یہ ہے, لیکن اس سے پہلے سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا واقعی, کیونکہ خود اقلیتوں کے یہ مذہبی جو دیگر گروپ ہیں ان کے خود نمائندے, خاص طور پہ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں, جیسے اب رمیش کمار ونکوانی صاحب اقتدار میں رہے, جو بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں, MP MNA بن جاتے ہیں, تو وہ بڑا بڑھ چڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہمیں سارے حقوق مل گئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ایک تمام لوگوں کو برابر سلوک کرتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ان نمائندوں کی بات سنی جائے. تو کیا وہ جو پیش کرتے ہیں وہ لوگ خود دیگر مذاہب کے, جو یہ کہتے ہیں کہ جی حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنا پیش کیا جاتا ہے, حالات ٹھیک ہیں, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی میں جو دیگر مذہبی گروپ ہیں پاکستان میں, نان مسلم, ان کے لیے حالات کیا واقعی میں خراب ہیں, اور اگر واقعی میں اگر خراب ہیں تو اس خرابی کا آغاز کب سے ہوا, یہ سوال ہے. اس کے بعد آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا بشپ صاحب. السلام علیکم. اور حالات جو ہے وہ اتنے خراب نہیں ہیں اقلیتوں کے لیے, اتنے خراب نہیں ہیں. اقلیتیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور پاکستان میں رہ رہی ہیں, اور بزنس کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, اتنا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے یہاں جو مسلمانوں میں مذہبی جماعتیں ہیں, ان میں جو ہے وہ جو انہوں نے جو ہے وہ نفرتیں پھیلانا شروع کی, اور وہ مطلب ایوب خان کے ٹائم پہ اتنا نہیں تھا, اس کے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے ٹائم سے زیادہ یہ نفرتیں شروع ہوئی, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مذہبی تفریق اور یہ اس کے دور میں جو ہے جو اس نے جو کیا, مطلب اس کے بعد میں جو ہے وہ تعصب جو ہے وہ زیادہ بڑھتا گیا, اور مائنڈ سیٹ بڑھتا گیا لوگوں کا, کہ یہ جو ہے وہ جس لائن پہ وہ حکومت یا پریزیڈنٹ ضیاء الحق یا اس کے وزیر یا وہ سارے وہ مطلب نان مسلمس کے خلاف جو باتیں کرتے تھے وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں آ گئے. اس کے بعد میں نفرتیں جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی, اس سے پہلے اتنی زیادہ نفرتیں نہیں تھی. اور ابھی بھی اس وقت بھی کوئی اتنی زیادہ نفرتیں نہیں ہیں. وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ مطلب کوئی زیادہ تفریق نہیں کرتے, پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں کرتے. اور اس کے بعد میں کچھ مدرسے کھلے تو مدرسوں میں بھی تعلیم جو ہے وہ یہ تعصب کی یا اس طرح کی تعلیم دینا شروع کی, تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ بھی تعصب پھیلنا شروع کیا. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں ان میں یہ چیز جو ہے وہ کم ہے, ان میں نہیں ہے. لیکن دیہاتوں میں ہے جو وہ بھی ان کی مدرسوں کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا, جو تعصب ہے وہ ڈالا گیا, تو وہ آیا ہے. ویسے کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سندھ کا, جی بالکل. سندھ میں جو ہے وہ تھوڑے سے حالات مختلف ہیں, جیسے اسلام آباد میں ہیں. اب پنجاب میں جو ہے وہ ہندو بہت کم ہے. میں ہندو ہوں تو میں اسی لیے اپنا وہ بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہے ہندو باولپور ڈسٹرکٹ میں شاید ہیں کچھ, لیکن وہاں مطلب پنجاب میں کم ہے. کے پی میں بھی
بہت کم تعداد میں. زیادہ کنسنٹریشن سندھ میں ہے, اور سندھ میں جو ہے وہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے شاعر اور صوفی, قلندر بخش, لال شہباز قلندر, یہ صوفی, ان کا صوفیوں کا جو ہے وہ وہاں سندھ میں زیادہ اثر رہا, تو اسی لیے لوگوں میں تعصب جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن یہ بعد میں جو ہے یہ ضیاء الحق کے بعد یہ تعصب ہونا شروع ہوا. اس کے بعد میں, اس سے پہلے سندھ میں تو بالکل ہی نہیں تھا. مطلب کوئی یہ مذہبی ایک دوسرے کے تہوار پہ آنا جانا, یہ اسکولوں میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا اس طرح. لیکن یہ اس کے بعد میں پھر ہوا. پھر ابھی ویسے بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے. مطلب ایک مذہب کے اندر بھی انٹالرنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اب مطلب کچھ دنیا کے حالات کی وجہ سے بھی زیادہ نفرتیں پھیل گئی ہیں. بہت شکریہ راٹھی صاحب. میں بشپ صاحب آپ سے بھی اسی بات کو آگے بڑھانے کی درخواست کروں گا. انہوں نے دو تین جو باتیں کہی ہیں, انہوں نے وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی اس کو انہوں نے دہرایا کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ مدرسے کی ایجوکیشن کے نتیجے میں کچھ یا مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ایک نفرت کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں. اچھا, میری ذاتی رائے یہ ہے, میں آپ کا جواب لینے سے پہلے کچھ اپنی خیال کا بھی اظہار کر دوں کہ جو مذہبی جماعتوں کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے رویے بھی مجھے کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتے. ایسے جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں, یعنی جیسے حتیٰ کہ ANP جیسی پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے, پیپلز پارٹی اور ایون نون لیگ والے, یہ بھی وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں اور ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جس سے مذہبی منافرت کو ترویج ملتی ہے مزید. یعنی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ کب کن کن لوگوں نے کیا کیا کہا ہے. اور جیسے نون لیگ میں صفدر ہیں جو مریم کے ہسبینڈ ہیں, ان کے ایسے بے شمار بیانات موجود ہیں جو وہ کہتے رہے ہیں جس میں وہ جھنڈا لے کے یعنی اسلام کا کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اقلیتوں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو غالباً ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف مذہبی جماعتوں کو مرید الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے, اس میں مین اسٹریم پارٹیز کا بھی دخل ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں, آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, کہ صرف مدرسوں, کیونکہ جو ہمارے یہاں میرا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے, جو ہمارے یہاں مین اسٹریم ایجوکیشن رہی ہے سرکاری اسکولوں کی یا سرکاری پرسکرائب جو ٹیکسٹ بکس رہی ہیں ہماری, ان میں ہم نے ایسی بے شمار اسٹڈیز کی ہیں لوگوں نے, ہم نے بھی کی ہیں, ہم نے دیکھا ہے تعلیم میں. ڈاکٹر نیر یہاں بیٹھے ہوئے, وہ بھی شاید اس پہ کچھ بات کریں گے, کہ جو ہم نے پاکستانی کتابوں میں ایک کفار کے کشتوں سے پشتے لگا دینا اور جو کہانیاں تاریخ ہم نے پڑھائی ہے اس میں جو کفار کا نیریٹو جو ڈیولپ کیا جاتا ہے, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کے ساتھ بالکل کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا اس مسئلے میں, لیکن لیٹ می اسٹارٹ اس طریقے سے. یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کون سے دور سے پہلے ایسے نہیں تھا, شاید پہلے حالات بہتر تھے, اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو پہلے کتنے بہتر تھے اور اب کتنے خراب ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ the creation of Pakistan was a good idea, was a response to a desire for justice, was a desire for response to the identity and the dignity of a minority. Us desire, lekin as the nation formation comes into being, there is so much of confusion. There is so much of confusion that the nation becomes a victim itself of different perspectives. پاکستان کا نظریہ کیا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا کیا نظریہ ہے پاکستان کا. Every 5 years the نظریہ of Pakistan changes. ٹھیک ہے نا. اور جو اوریجنل نظریہ تھا when we were trying to take our liberation so called as a minority from a Hindu Raj,
we turned this nation into a Muslim Raj against the minorities of this country. I mean, these are bitter realities of our context. मैं समझता हूँ, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं इसके ऊपर. और ये चीज़ डिफरेंट टर्न्स में पॉलिटिकली, रिलीजियसली एंड सोशली जिसकी भी अथॉरिटी कायम होती गई, चाहे वो मिलिट्री फोर्स थी, चाहे वो कोई रिलीजियस फोर्स थी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल फोर्स थी, जो भी पावर में आया है उसने फिर अपनी इंटरप्रिटेशन और अपनी डेवलपमेंट की इसके ऊपर. एंड दे स्टार्टेड messing up the whole harmonious relationship which was supposed to be built. Pakistan forgot that it was Pakistan. क्या मतलब? The leadership of Pakistan forgot that we are an outcome of a minority heart. अब कायद को ले लें. कायद represents the Ismaili Khoja community, which is a minority within a minority. The founder of Pakistan comes from there. So हमारा तो सारा vision lopsided हो गया ना with the passage of time. And when we started interpreting, हर बंदे ने अपना emphasis किया, I believe, and they messed it up. चीज़ें ख़राब कहाँ से हुई हैं? मज़ीद जो problematic, जब ज़्यादा तकलीफ़ है, disease तो पहले ही थी, लेकिन ज़्यादा दर्द कब से शुरू हुआ? The cancer was there, but when did we start feeling the cancer? I mean, I'm sorry to use this terminology, medical term. Malignant कब हुआ? हाँ, उसकी दर्द कब महसूस हुई? And I think with our great friend Mr. Ziaul Haq, the pain started coming up. Of course, the declaration, फिर आप किसी को minority बना रहे हैं, किसी को majority बना रहे हैं, किसी को declare कर रहे हैं as a minority. The seed was sown. And it started moving and it started moving. और फिर the final nail in the coffin was by General Ziaul Haq. I strongly believe that. And उसके बाद फिर गाड़ी ट्रैक पे सही तरीके से चढ़ ही नहीं सकी. कोशिश बहुत की गई. आपने जो आखिरी बात की है, that's a very, very important thing. And Dr. Saab, you and you both being educationists in one form or another, you know how the educational system from the primary level, आपने माइंड को जो है स्टूडेंट के बिल्कुल इम्प्रिजन कर दिया उसको. Religious, institutional, we talk in a very मतलब हम as a nation of ideology, of faith, of a particular faith, हम बात तो करते हैं of the divine, but उसको अपने सर्कल में enslave करके करते हैं. And when we talk of the divine in an enslaved thing, it's a very dangerous, you're playing with an atom bomb then. And that is what Pakistan did. हमने अपनी यंगर जनरेशन को इस तरह से बिल्ड किया. हमारी टेक्स्ट बुक्स आप देख लें, इट वेंट ऑन अ रिलीजियस ट्रैक, कंप्लीट रिलीजियस ट्रैक. चाहे वो फिज़िक्स थी, चाहे वो केमिस्ट्री थी, चाहे वो हिस्ट्री थी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस था, चाहे वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी, एवरीथिंग वेंट ऑन अ रिलीजियस ट्रैक. एंड आई थिंक दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द नेशन. I don't know whether this is right or this is wrong. डॉक्टर साहब ने कहा कि एक certain political era में everything began. He took the name also. उसी era में एक बड़े important minister ने उस government के ये बात कही, और ये भुट्टो साहब से बात भी हुई. उसने कहा, सर, and this is vis-a-vis Christians, अगर आपने इन लोगों को कुछ सबक सिखाना है ना, तो इनके अदारे इनसे ले लें, क्योंकि ये तो गरीब सी कौम है, भूखी नंगी कौम है. ये तो गोरे बना के चले गए थे. जितने लोकल हैं
they are socially, economically poor, and the Christian community was a poor community. जो local community. Forget the missionaries and the colonizers who came here and worked here and imparted education, and we take great honor in that and respect in that. But the local Pakistani Christians were a minority, poor socially, economically, politically, a poor community. تو ان کو کرش ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دائرے سے لے لیے جائیں. ویدر اٹ واز دیئر پولیٹیکل پالیسی اور ناٹ, وہ سب کچھ تھا, بٹ دس ریلیجیس سیگمنٹ واز آلسو انجیکٹیڈ ان ٹو اٹ. اینڈ آئی تھنک آئی کین نیور فارگیٹ دیٹ, بیکاز ہم بھی اس وقت ینگ تھے, جوشیلے بھی تھے, اسٹوڈنٹ بھی تھے. بھٹو صاحب کا ایک کیرزما تو تھا اس دور میں, اور ایز ینگ اسٹوڈنٹس وی ریئلی ایڈمائرڈ مسٹر بھٹو اے لاٹ. اور اینڈ دس آئی ہیو ہرڈ ود مائی اون ایئرز. مولانا کوثر نیازی کا یہ بیان جو تھا, جو انہوں نے ایک سرٹن گروپ میں کیا تھا کہ دس از دا بیسٹ وے ٹو ٹیچ, اینڈ آئی تھنک دیز ور اسمال پوائزنس انجیکشنز دیٹ کیم ان. دین دی ادر وے آف کرشنگ اے مائنورٹی از, آپ ان کو وہ جو پولیٹیکل اسپیس آف گروتھ ہے, جب آپ ان کا وہ کلوز کر دیتے ہیں, بریدنگ اسپیس کو بند کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی سیٹس ہیں جو اسپیشلی ریپرزینٹنگ دا ہندو کمیونٹی جہاں پر وہ مین الیکشن لڑ کے آئے ہیں, بٹ باقی کرسچن کمیونٹی میں تو کوئی پارٹی از ناٹ ریڈی ٹو گیو این اپرچونیٹی فار اے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ٹو دا مائنارٹیز. اور اس لیے وہ جو آپ نے پہلے کے بات کہی کہ جو بھی ایم این اے بنتے ہیں, ایم پی اے بنتے ہیں, بیکاز دے آر, ان پہ ایک بہت بڑی وہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, احسان ہوا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی مل رہا ہے, وہ پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی آ رہے جا رہے ہیں, منسٹر صاحب کو بھی مل رہے ہیں, چھوٹی موٹی. تو آئی تھنک دے گو آؤٹ آف دیئر اون اسپیس آف مائنڈ اینڈ دے اسٹارٹ سیئنگ کہ جی ہم تو اتنے آزاد ہیں, دیکھیں تو صحیح, وی کین ڈو واٹ ایور وی وانٹ. بٹ دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ ایٹ آل, دیٹ از ناٹ واٹ از ریئلی ہیپننگ. اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہو رہی ہیں which are still unfortunately the basic other problem is our educational system. اب یہ جو سنگل کریکولم آیا, آپ بتائیں گے سر, بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں, is it good or is it going to create problems? Is it going to create walls between not only between minorities and Muslims and non-Muslims, it will create walls within the Muslims also. So I think there is no clarity. وہ اب خان صاحب نے آج سوچا کہ یہ ایک بہت برائٹ ویژن ہے, ایک سنگل کریکولم لے آؤ, بہتر ہو جائے گا. So I think these are certain things that I want to react to. You may not agree with me entirely, but that's the beauty of our conversation. We don't have to agree with everything. ٹھیک, میں اب اس سے پہلے کہ میں اس کو, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شور. جو بات میں سوچ رہا تھا, آپ نے جو سوال کیا تھا مجھ سے کہ خرابی کس دن سے شروع ہوئی تھی, اور میں نے کہا کہ سن 52 سے جب احمدی رائٹس ہوئے تھے. میں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا چاہتا ہوں. خرابی سن 48 سے شروع ہوئی, قرارداد مقاصد سے, جہاں پہلی بار یہ قانوناً فرق کیا گیا, آئینی طور پہ فرق کیا گیا مسلم اور غیر مسلم میں. تو یہ بات جو یہاں پر درج ہے, یو آر free to you go may to your, belong to any religion, caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. تو یہ بات تو ادھر ہی تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. اچھا, لیکن پھر بھی بشپ صاحب, میں بتا رہا تھا ناظر صاحب کو کہ میرے اسکول میں تو کرسچن بچے بہت سے تھے, ہندو بھی تھے, پارسی بھی تھے, یہودی بھی تھے. اب اس پورے محلے میں صرف اور صرف مسلمان ہیں. جو بھاگ سکتا تھا سو بھاگ گیا پاکستان سے. اور اگر آپ یہاں عام لوگوں سے کہیں, دیکھیں جو تعلیمی نظام ہے وہ تو صرف ہماری سماج کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. آپ عام لوگوں سے پوچھیں, آپ کہیں کہ کیا مسلمان اور غیر مسلم کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے پاکستان کے اندر,
تو ان میں سے 90% لوگ کہیں گے کہ نہیں، آخر یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو کیا مسلمانوں کو یہاں پر اوروں پر برتری حاصل ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہونی چاہیے. کیا یہ ایک آفاقی اصول ہے، عالمگیر اصول ہے؟ وہ کہیں گے ہاں. یہ وہی مسلمان ہیں، یہ وہی پاکستانی ہیں جو جاتے ہیں امریکہ میں اور جب ان کو نوکری نہیں ملتی وہ چیختے چلاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تعصب کا نشانہ بنے. تو جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ادھر سیکولر نظام کو اچھا سمجھتے ہیں، پاکستان میں سیکولر نظام کو آپ قبول نہیں کرتے، کیا سبب ہے اس کا؟ اس پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری ذہن سازی کی گئی ہے اس ملک کے اندر، جس طرح سے ہمارے بچوں کے اندر نفرتیں بھری گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک بہت ہی دکھی ملک ہے، جو ترقی نہیں کر پایا، جو ہر شعبے میں پیچھے ہے، جو IMF کیا پوری دنیا کے سامنے جھولی پھیلایا ہوا ہے، اور جو اب یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید وہ غلط راہ پہ چلا آیا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اخبار کھول کر دیکھیں. میرا مطلب نہیں ان اخبارات کو کا جو بس عام لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو سوچنے سمجھنے والے لوگ پڑھتے ہیں اور جس میں لکھتے ہیں، وہاں آپ کو بیزاری دکھائی دیتی ہے. ملک کا نظام چل نہیں سکا، یہاں کی سیاست چل نہیں سکی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شروع دن سے فرق کیا. یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، اور یہ ملک صرف مسلمانوں کے لیے. ارے بھائی، مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے برابر ہے. ہاں، شیعہ کے لیے بھی اتنا ہی جتنا کہ سنیوں کے لیے. اور پھر کیا ہوگا بریلوی اور دیوبندی میں؟ تو یہ تفریق در تفریق ہمارے اندر آتی چلی گئی ہے. نتیجہ یہ کہ ہم جڑ نہیں سکے. وہ جو 2 قوموں کی بات تھی نا، کہ بس صرف 2 اور 2 ہی قومیں اس برے صغیر میں آباد ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ کتنی قومیں ہیں. اور وہ قومیں لسانی بھی ہیں، وہ مذہبی تو چھوڑیں، لیکن وہ قومیں الگ الگ 25 کتنی 50 سے بھی زیادہ قومیں آپ کو آج دکھائی دیتی ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں آج ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. 75 سال گزر گئے ہیں. اگر اس ملک کو پٹری پر لانا ہے تو ہمیں یہ بات قبول کرنی ہوگی کہ سارے پاکستانی، سارے جس کو پاکستان کا شناختی کارڈ ملا ہے، وہ برابر حقوق کا مستحق ہے. اس کو قبول کیے بغیر آگے کوئی مستقبل نہیں، کوئی مستقبل نہیں. ٹھیک. اچھا آخر جی آپ کچھ کہنا؟ جی ایڈ کر لیں. بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات پر ہم ایک جگہ سے آ رہے ہیں، پریتم صاحب اور میں، اور وہاں پر ایک بڑی اچھی گفتگو ہوئی کہ بات جو آپ کہتے ہیں میں برابر کا حقوق ہونا چاہیے، وی آر ایکول سٹیزنز آف دی کنٹری وغیرہ وغیرہ. اور اس بات کا ذکر ہوا کہ جی جو آپ کا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایکول سٹیزنز ہیں اس ملک کے، وہی آئین آپ پر پابندی بھی لگا رہا ہے کہ آپ ملک کے صدر نہیں بن سکتے، آپ ملک کے وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے، آپ ملک کے چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتے، گورنر بھی آپ ملک کے چیف آف سٹاف بھی نہیں بن سکتے. تو پھر وہ کون سا ایکول سٹیزن شپ ہے اس ملک میں؟ واٹ از دیٹ؟ آر وی ٹرائنگ ٹو جسٹ میک اے فول آف آر سیلوز ٹو ناٹ ایکسیپٹ دی ریئلٹی آف واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس؟ جب تک ہم یہ ریکگنائز، دیکھیں سیلف کرٹیسزم از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ
for improving relationships, for realization. Self-realization جب تک نہیں آئے گی ہمارے اندر, and as long as we consider ourselves as the only holy people doing nothing wrong, کبھی بھی چیزیں کریکٹ نہیں ہوں گی. درست. Whether it be a Muslim dominated society or a non-Muslim dominated society, کوئی بھی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں یا مسلمان ہوں, جب یہ وہ ہوگی, رویہ ہوگا, تو there is too much that we speak from both sides of the mouth. تو جب when you are speaking from both sides of the mouth, you can never bring harmony. اور پھر بیسک چیز کیا ہے جو لیک کر رہی ہے, that's my opinion, we lack truth and justice. The basic principles of truth and justice are missing. تو جس معاشرے میں سچ اور انصاف کا فقدان ہو, تو وہاں ہولی آف ہولی کو بھی لے آئیں تو بات نہیں بنے گی. اس سے پہلے کہ ہم فلور کو اوپن سوال و جواب کے لیے کریں, 8:30 بجے میں کر دوں گا, 5 منٹ ہمارے پاس ہے. میں آخری سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. وہ یہ آپ ذرا دے دیجیے انہیں. وہ سوال یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے پاسٹ اور پریزنٹ پہ تو بات کر لی, اب اس کا ایک ایلیمنٹ فیوچر کا بھی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ فیوچر میں, آنے والے برسوں میں, بلکہ دہائیوں میں, 20, 25, 30 سال, 50 سال, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہی حالات جس طرح سے اس وقت ہیں, اگر یہی رہے, تو آپ اس ملک میں جو دیگر مذہبی گروپ ہیں مسلمانوں کے علاوہ, ان کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہی حالات رہے تو ظاہر ہے کہ حالات بدترین ہوں گے, اگر یہی حالات رہے تو. لیکن اگر ہم نے ہوش سنبھالا اور اگر ہم نے اپنے عقل سے, اپنے دماغ سے, ذہانت سے کام لیا اور جو غلطیاں کی ہیں ان کو جو ہے وہ بھول کے اور نئی طریقے سے اسٹارٹ کیا کہ ہم شروع سے ہی مطلب جو ہے سلیٹ جو ہے وہ بالکل خالی ہے, کاغذ جو ہے بلینک ہے, وہ شروع سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ جیسے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں ہے کہ سارے انسان برابر ہیں, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ سارے پاکستانی جو ہے وہ برابر ہیں اور ان کے حقوق برابر ہیں. اور جیسے اسلام میں ہے کہ سارے انسان برابر ہیں, کوئی زیادہ یا کوئی گھٹیا یا کوئی اوپر کا یا کوئی نیچے نہیں ہے. اور اگر ان اصولوں پہ عمل کرنا شروع کیا, اور ہمارے مطلب ہم ابھی اسلام آباد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان پورا بہت بڑا ملک ہے. یہ باتیں جو ہے وہ ہم جو یہاں کر رہے ہیں, یہ باتیں ملک کے کونے کونے تک پھیلنی چاہیے. اگر ہم نئی طریقے سے شروع سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پورے نیشن کو, پورے عوام کو جو ہے وہ یہ سارے اصول جو ہے ان کو سمجھائیں گے, اور وہ بیسک ان کا سمجھانے کا اسٹیج جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم ہے, کریکولم ہے. ہم کریکولم میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ کریکولم میں ہم ان کا ذکر کریں, اور ہم کہیں کہ بھئی ہم پاکستانی ایک قوم ہیں, اس میں جو ہے
اب 95% مسلمس ہیں اور 5% نان مسلمس ہیں، تو کیا 95% مسلمس 5% نان مسلمس کو کیا ٹارگیٹ نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کریں، نفرتوں کو ختم کریں اور محبتوں سے اسٹارٹ کریں اور اپنے کریکولم سے اسٹارٹ کریں، اپنے بچوں کو گھروں میں یہ تعلیم دیں کہ بھائی جو ہے سارے برابر ہیں، کوئی جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ایز اے انسان ہم سارے برابر ہیں، ایز اے پاکستانی ہم سارے برابر ہیں۔ کوئی کسی کو یہ ذہن میں نہ ہو کہ وہ کسی کو گھٹیا سمجھے یا یہ فلانی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو یہ گھٹیا ہے۔ یہ چیزیں شروع سے وہ پہلے جو جتنا ہم نے 75 سال کا سفر کیا ہے اس میں شروع میں اچھا کیا، بعد میں خراب ہوا، اس کو سارا سب ختم کر کے اور نئے طرح شروع کرنا چاہیے، نئے طریقے سے۔ اور نئے طریقے سے شروع کرنے کا جو میں نے بتایا کہ وہ کریکولم سے بچوں کو تربیت دینے سے، گھروں میں تربیت دینے سے، ان کو سمجھانے سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ سارے ہم پاکستانی برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، کوئی آپ کسی کو یہ گھٹیا نہ سمجھیں، کسی کو اوپر اپنے آپ کو اوپر نہ سمجھیں، سپیریارٹی انفیریارٹی ختم کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرتیں ختم کریں۔ نفرتوں سے یہ ساری چیزیں نفرتوں سے پھیلتی ہیں، نفرتیں ہم ختم کریں۔ اور دوسرا چیز میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں پلیز۔ تو سندھ میں تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ وہاں فیوڈل سسٹم بھی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ نابالغ لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے وہ آپ کوئی تحریک چلا سکیں، حکومت کے آگے درخواست کر سکیں، سندھ حکومت کے آگے درخواست کر سکیں، فیڈرل حکومت کے آگے درخواست کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ فیوڈل سسٹم ہے تو وڈیرے جو ہیں وہ غریبوں کے جو ہے وہ گھروں کے اوپر، زمینوں کے اوپر زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ سندھ میں جو ہے تھرپارکر ڈسٹرکٹ جو ہے انتہائی پورے پاکستان میں انتہائی پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے، جہاں کوئی کینال نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر بارش پڑتی ہے 3 سال کے بعد بارش پڑتی ہے تو فصل ہوتا ہے اور وہ 3 سال ان کو پھر جو وہ فصل جو ہے وہ 2 سال اور اسی کے اوپر ہی چلنا پڑتا ہے، گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے اوپن کرتے ہیں اس کو، آپ بات کر لیں پھر سوال و جواب اوپن کرتے ہیں۔ میں صرف 2 مختصر سے کیونکہ یہ حالات پاکستان کا سوال تھا، اوریجنل کیوں پیدا ہوئے ہیں، ڈسکرمنیشنز کیوں ہیں، جو اوریجنل ویژن تھا۔ پریتم صاحب کی ایک بات جو آج پھر ہو رہی تھی کہ وی آر اے سیکورٹی ڈریون نیشن primarily, and we have to change our mentality from a security driven nation to a welfare driven nation. جب تک یہ نہیں ہوگا things will not improve. Secondly, میں represent religious order. مذہب کے ساتھ میرا پچھلے 40 سال سے تعلق زیادہ رہا. I've been preaching religion. But religion is the main obstacle, whether you agree with me or don't. میں اپنی دال روٹی پہ ہی سوٹی مار رہا ہوں.
ریلیجن ہی ہمیں خراب کر رہا ہے. It is creating walls within us. It is creating that division, and that is why hatred is there. بڑی باتیں ہم کرتے ہیں جی, ہیومینٹی کی کرتے ہیں, بالکل صحیح کرتے ہیں. یس, وی آر آل ہیومنز, بٹ وی آر ابو. فرام اے کرسچن پرسپیکٹو تو یہ وی آر آل ان دی امیج آف گاڈ, اینڈ گاڈ ہیز نو ریلیجن. God is not a Christian God, and God is not a Muslim God. God is a God of love. And the only religion that He has is the religion of love. And if we can establish that, and if we can come one step above religion, I think things will improve. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جب سوال و جواب کے لیے فلور اوپن کرتے ہیں, پہلے سوال ہوں گے, کمنٹس ہم بعد میں لیں گے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال لیں گے تو سوال مختصر ہونا چاہیے. جو بھی سوال کریں وہ پہلے اپنا نام بتائیں اور اس کے بعد مختصر سوال کریں, پھر ہم جواب لیں گے, اس کے بعد کمنٹس. جی, میرا نام عمران نوشاد ہے. میرا سوال پرویز صاحب سے. پرویز صاحب, ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں. اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جو برٹش آئے تھے سب کانٹیننٹ, بلاسفیمی لاز فرسٹ ٹائم انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے سب کانٹیننٹ میں. اور جو وہ یہاں پہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام اگر ہم دیکھیں تو اس ریاست میں, جو اس ریاست کے جو پنجابی لیڈس ہیں وہ باقی صوبوں کے ساتھ کر رہے ہیں. مطلب جو ان کا استحصال ہے, یا جو جس طرح سے بلاسفیمی لاز کا ایشوز ہے, مائنورٹی رائٹس کا ایشوز ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیم ماڈیول ہے کہ قائد اعظم صاحب نے آ کے ان کا جو مشن ادھورا رہ گیا تھا ان کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں یا کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ شکریہ. ہاں, یہ دوبارہ آئے 74 میں, اور سب سے پہلے جو بلاسفیمی لاس کا آئیڈیاز تھا وہ برٹش لائے تھے. ان کے جانے کے بعد جب پاکستان بنا تو جو سیم ماڈیول تھا استحصال کا, وسائل کے استحصال کا, وہ یہاں کے جو پنجابی لیڈس ہیں وہ دیگر صوبوں کے ساتھ کر رہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں, کیا وہ سیم ماڈیول نہیں ہے برٹش انڈیا کا؟ جی, تھینک یو. تو انگریز جب آیا تھا, یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ان میں عیسائیت کا بڑا جذبہ تھا, مذہبی جذبہ بھی تھا. تو آخر وائٹ مینز برڈن تو اس کا ایک حصہ تو یہ تھا نا کہ وہ اپنے مذہب کو پھیلائیں گے. لیکن مذہب کو کیونکہ ایک بڑی مقدس چیز سمجھی جاتی تھی اس تہذیب میں, اس زمانے میں, تو یہ بات بہت ناگوار تھی کہ کوئی مذہب کے خلاف بولے. ایک بات تو وہ تھی. دوسرے یہ کہ جب کسی بھی مذہب کے خلاف بات کی جاتی ہے تو اس مذہب کے پیروکار اس کو بہت برا مانتے ہیں, جس کی وجہ سے گڑبڑ ہونے کا امکان ہوتا ہے. لہٰذا انگریز نے یہ قانون یہاں پر نافذ کیا کہ جو کسی بھی مذہب کے خلاف بولے اس کو 6 مہینے سزا ہو سکتی ہے. تو وہ ہلکی پھلکی چیز تھی اور وہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے. بعد میں جو اس میں ترمیم آئی اور خصوصاً جو ضیاء الحق کے زمانے میں آئی اور جو 295C بنا, وہ تو اس کو ایک دوسری سطح پر لے کر گیا. لیکن اٹ واز فار مینٹیننس آف پبلک آرڈر دیٹ دا برٹش امپوزڈ دا بلاسفیمی لا. سر میرا جو مین کویسچن تھا کسی اور کو لینے دیں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. شور. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام میاں محمد شہباز احمد ہے. تو میرا پہلا کویسچن تو پرویز صاحب سے ہی ہے کہ انہوں نے پاسٹ کی بات کی, سویلائزیشن کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ سنسکرت یہاں کی بیسک لینگویج نہیں ہے. اگر سنسکرت نہیں ہے, سنسکرت یہاں کی زبان نہیں ہے, آپ نے کہا سنسکرت یہاں کی زبان نہیں تھی, تو پھر اس کی جو اوریجنل لینگویج تھی وہ کون سی ہے؟ سنسکرت کی زبان دیکھیے, یہ تو ہندوؤں کی مقدس زبان ہے نا, جس طرح سے عربی یہ ہماری ہے. تو ان کا مدعا یہ ہے کہ سنسکرت یہیں پر یعنی کہ اس بر صغیر انڈیا میں بنی اور اس کا آغاز یہیں پر ہوا. تو اب جو نئی تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا جو لنگوسٹک سٹرکچر ہے یہ باہر سے آیا, اور کہ اس میں ایران اور سینٹرل ایشیا کے عنصر بھی شامل ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایرین انویژنز تو ہوئے, اور ان ایرین انویژنز کی وجہ سے
संस्कृत वहाँ पर पहुँची। उसके बाद बात की कि हमने अपने करिकुलम में इस्लामी करिकुलम की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने बात की कि आपने कुफार की स्टोरीज ऐड की हुई हैं कि पास मुसलमानों के जो गज़वात हैं या जंगें हैं आपने ऐड की हुई हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर हमने ऐड की हुई हैं तो अगर हम पीछे चले जाएं, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हम एक नारा सुनते हैं, अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन फ़र्स्ट की बात सुनते हैं, जो अमेरिकन फ़र्स्ट का नारा। एक सवाल आपका हो गया, किसी और को मौका Last दें, question, फिर उसके बाद my- एक सवाल पहले ले लें, उसके बाद फिर आपके माई पास लास्ट वापस क्वेश्चन आएंगे। लास्ट मेरा सवाल ये है कि आपने बात की है कि हमने अपने करिकुलम में कुफार की स्टोरीज ऐड की हुई हैं, जी, उसके बाद अपने गज़वात मतलब पास्ट इवेंट्स हमारे हुए हिस्ट्री में, तो अगर इसी बात को आप बना के माइनॉरिटीज़ पर कत्ल व गारत की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बात करते हैं तो फिर हम अमेरिका फ़र्स्ट का नारा भी सुनते आए हैं शुरू से ही, तो फिर अमेरिका फ़र्स्ट में जो उनका करिकुलम है वो भी अपनी पास्ट की प्रेसिस करता है कि किस तरह उन्होंने अपनी फतवाहत हासिल की, तो इसमें गलत बात तो नहीं है? किससे सवाल है आपका ये? आपसे ही है। आप समझते हैं कि गलत बात नहीं है, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। किस अगर तरह कोई मुझे भी चाहे डिटेल अमेरिका में हो, इंडिया में बीजेपी कर रही है, अगर बीजेपी अपनी तालीमी निज़ाम में ये बात डालती है तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर इंडिया में या अमेरिका में कहीं पर ये पढ़ाया जा रहा है जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट का, ये स्लोगन है। हाँ नहीं है, अमेरिका खुद कितनी कत्ल-गारत करी दुनिया भर में करता रहा है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं, क्या नहीं की है पिछले 10-20 साल में? तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर कहीं पर और गलत हो रहा है तो उसको जवाब बना के हम अपने मुल्क में गलत नहीं कर सकते। जी मेरा नाम एक शौज़ब मिनट जी, प्लीज। जी, हिंदुस्तान की मिसाल लीजिए। बीजेपी के आने से पहले वहाँ तारीख में मुसलमानों के कारनामे भी पढ़ाए जाते थे और इंडिया में एक सेक्युलर सोच आम थी। बीजेपी के बाद वो चीज़ बदल गई है और वो मुझे तो बहुत बुरी लगती है, पता नहीं आपको बुरी लगती है कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुकीम हैं उनके ऐन वही हुकूक होने चाहिए जो हिंदुओं के हैं। और मैं अगर इंडिया में होता, हिंदू होता या मुस्लिम होता, मैं बीजेपी के खिलाफ इसलिए लड़ता। आप लड़ते कि नहीं? तो फिर यहां भी लड़ें। सही बात। और इंडिया के तो पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इंडिया के पहले वफाकी वजीर तालीम, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि अपनी वफात तक 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वफाकी वजीर तालीम रखा गया था। जी शौज़ब। मेरा नाम शौज़ब अस्करी है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद, बहुत अहम मौजू है और मैं चूँकि इसी मौजू पर मेरा काम है सारा, तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के पीटर जैकब साहब मेरे एमफिल के थीसिस में मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, तो जो बात मुझे वो सारी ढेर सारी बातें आपने की, वो सारी बातें दुरुस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा शौज़ब मुझे खौफ है अगले 15-20 साल में पाकिस्तान की 100% आबादी मुसलमान होगी। ये 2017 का जो सेंसस है, इसके जो रिलीजियस कैटेगरीज़ हैं वो इसलिए अनाउंस नहीं की जा रही कि 97 के जो इससे पिछला प्रीवियस सेंसस था, गैर मुस्लिमों की आबादी कम हुई है पाकिस्तान में। तो या तो यही लगता है कि फैमिली प्लानिंग पर सिर्फ गैर मुस्लिम अमल कर रहे हैं, या ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि जो उनका खदशा है, यहाँ जो अहबाब बैठे हुए हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो क्या ये दुरुस्त समझते हैं कि वो भी इस तरह देख रहे हैं कि 15-20 साल के बाद पाकिस्तान में या सब मुसलमान हो जाएंगे या गैर मुस्लिम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? ये अच्छा सवाल है, यही फ्यूचर के बारे में कि भाई फ्यूचर में क्या, फ्यूचर के बारे में राठी साहब तो कह चुके हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे बिशप मैं साहब? एक मुख्तसर बात करूंगा, उसके बाद मैं बिशप साहब को दूंगा। मैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाता था, बाद में उन्होंने मेरी छुट्टी करा दी, लेकिन मैं जब अपने क्लास का रोस्टर देखता था तो मुझे क्रिश्चियन नाम वहाँ दिखाई नहीं देता। अरे मेरे बचपन में जॉन और पॉल और सैम्यूल और कौन, ये सारे नाम होते थे। अब मैं उधर क्लास रोस्टर देखता हूँ तो उधर कोई क्रिश्चियन नाम ही नहीं दिखाई देता। ये नहीं कि क्रिश्चियन वहाँ पर नहीं है, वो अपने आप को छुपाते हैं। और आज अगर कोई अपने आप को हिंदू दिखाए या क्रिश्चियन दिखाए, उसकी तो फिर शामत आ जाती है। तो शायद 100% हम बन ही जाएं। आई डोंट नो, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखें, ये तो एक हकीकत है कि जो सेंसस आ रहे हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं,
نان مسلمس کی پاپولیشن جو ہے وہ کم شو کی جا رہی ہے اس میں. اٹ ہیز گون ڈاؤن. اور وہ بات درست ہے, انہوں نے ذرا سارکاسٹک مینر میں یہ کہہ دیا کہ یا تو ہم فیملی پلاننگ کر رہے ہیں. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کہی یہ بھی ہے کہ بہت سے نام انٹر بھی نہیں کیے جا رہے. بہت سے مائنورٹیز کے پاس اس وقت آئیڈینٹی کارڈ بھی نہیں ہے. بہت سی ایسی کچھ سوشو اکنامک ریالٹیز بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ اس پر پڑ رہا ہے. لیکن اگر اسی طرح حالات رہے تو میں سمجھتا ہوں پیٹر صاحب کچھ درست ہی کہہ رہے ہیں. اگر ہر 10 سال کے بعد 0.5% کٹتے ہی جائیں گے تو اور 20 سال میں پھر زیادہ مسلمان ہی ہوں گے, پھر سارے مسلمان ہوں گے, چاہے دل سے ہوں یا نہ ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ ان دا سینسز رپورٹ میں تو ہوں گے. میں سر تھینک یو فار گیونگ می دس چانس. میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت, جس طرح آپ نے بتایا تھا سر کہ ہی بلانگس ٹو اے اسماعیلی شیعہ سیکٹ, تو انہوں نے, میں نے نہیں سنا کہ کسی تقریر میں کہا ہو کہ آئی بلانگس ٹو اے شیعہ سیکٹ. نہ میں نے کوئی ایسی ان کی پکچر دیکھی یا کوئی ایسی ویڈیو دیکھی جن میں باقاعدہ ان کو نماز ادا کی کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہو. میں نے نہیں دیکھا. تو میرا بیسیکلی یہ کویسچن تھا کہ ایک ایسی شخصیت جس نے اتنا خود کو دور رکھا ان مذہبی اپنے عقائد کا کبھی بھی اظہار نہیں کیا کھلم کھلا, جب وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, یہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے میں نے یہ کہ آئی ہیو سین دیٹ اے بلیک فلیگ واز اسائڈ بائی دا گن کیریج آف قائد اعظم محمد علی جناح, اینڈ پیپل بلیم دیٹ اٹ سمبولیکلی وہ کہتے ہیں ریفرز ٹوورڈ دا فلیگ آف حضرت عباس. ایک تو یہ بات, اینڈ سیکنڈ کہ ان کا جو فنرل تھا, پریئر ادائیگی کی گئی تھی, وہ بھی میں نے سرچ کیا, دیٹ واز آفرڈ بائی علامہ شبیر احمد عثمانی. تو یہ کیا وجہ ہے, کیا انہوں نے کوئی ایسی کوئی شیعہ سنی اتحاد کے حوالے سے یہ چیز کی گئی تھی, کس حوالے سے یہ کی تھی؟ نمبر 1, سوری ایک ریلیجیس فارم نہیں ہے, بٹ کیونکہ یہ میں میرے لحاظ سے آئی ایم مسلم, میں نے جو فیل کیا ہے کہ یہ چیز جو ہیٹ ہے نا, یہ ممبر سے پھیلی ہے, یونیورسٹیز کا کام نہیں تھا یہ. تو جس طرح سر آپ نے بات کی تھی حضرت سخی شہباز قلندر اینڈ بہت اور صوفی شخصیات تھی جن کے انفلوئنس سے آپ نے کہا کہ بہت حد تک شدت میں کمی آئی. اس وقت بھی مجھے معلوم ہے پرسنلی, میں ان کے نام تو نہیں لینا چاہوں گا, بٹ ہیں لائک مولانا طارق جمیل, مجھے آر نہیں ہوگی, طاہر القادری صاحب ہیں, شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں جن کا نام آ رہا ہے. تو یہ ان شخصیات کو آپ کا کیا میسج ہوگا سر کا اینڈ آپ کا سر, کہ وہ کون سا ایسا نقطہ اتحاد ہے جس پہ آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو وہ سوال تھا سر, آپ دے دیں اس کا جواب, اور پھر میں سر بہت بہت شکریہ. اول تو جناح صاحب اسماعیلی نہیں تھے, وہ اشنا عشری خوجہ تھے. دونوں میں فرق ہے, بعد میں بات ہو سکتی اس پہ. لیکن یہ کہ وہ شیعہ تھے اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر نہیں کرتے تھے, ظاہر ہے کہ, اور یہ کبھی نہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کیا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے یا کھلا چھوڑ کر, یہ this was never recorded. ٹھیک, لیکن جب بات ورثے کی آئی نا, تو جب فاطمہ, ان کی بہن فاطمہ جناح نے یہ عدالت میں ملکیت کے اوپر دعویٰ کیا, تو اس وقت یہ ظاہر کرنا تھا آیا کہ یہ سنی قانون کے تحت ہوگا یا شیعہ. تو اس وقت یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ شیعہ ہیں. جو پاکستان میں صوفی شاعر ہیں, جیسے سندھ میں ہیں لال قلندر شہباز صاحب اور شاہ عبداللطیف بھٹائی, بابا بھلے شاہ, اور پنجاب میں جو ہے اور بھی ہیں, کیا نام ہے, تو یہ ان کی جو ہے وہ یہ پہنچے ہوئے شخص تھے. ان کے جو ہے ان کے لیے نفرت نہیں تھی, ان کے لیے سارے انسان برابر ہوتے تھے, اور ان میں کوئی دنیاوی لالچ بھی ان کے اندر نہیں تھی کہ پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, گاڑی چاہیے, وہ بھی نہیں تھی. ان میں لوگوں میں آپس میں امن امان پھیلانے کی یہ تھی. تو اسی لیے وہ لوگ ان کے
इनको फॉलो करते थे। ठीक। और अभी तक देखें आप कि उनकी जो है वो उनके जो है वो शायरी को फॉलो करते हैं और उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो बेलूस हैं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सर मेरा नाम वलीद है सर जिस तरह शुरू में टॉक के शुरू में आप बात कर रहे थे कि जब कोई जिन्ना साहब से पूछता था कि पाकिस्तान बनने के बाद ये कैसा होगा तो वो कहते थे कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिला वजह के सवाल हैं। मेरा सवाल ये है सर कि जब अभी हमने भी एक टॉक भी अरेंज करनी होती है तो हम सोचते हैं कि सोफ़ा कहाँ रखा जाएगा, मेज़ कहाँ रखी जाएगी। उधर एक रियासत बन रही थी, हम ब्लेम जो है वो ज़िया से 52 पे आए, 52 से हम 48 पे आए। मेरा सवाल है बहुत माजरत के साथ, वाई कांट वी ब्लेम जैसे हम जिन्ना साहब के, अगर ये उसी वक्त एक लूप क्लोज कर देते कि नहीं भाई ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, ये ऐसी नहीं होगी, तो आज को ये फटा ही ना होता, आज को चीज़ें उस वक्त से ही क्लियर हो जाती। फटा फिर भी होता। तो देखें, जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये एक जमहूरियत होगी या एक इस्लामी रियासत होगी, क्या यहाँ पर शरीयत का निफाज होगा कि नहीं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए आज लिबरल्स भी कहते हैं कि जिना हमारा है और जो दूसरी तरफ के हैं वो कहते हैं कि जिना हमारा है। वो कभी इस पर बोले नहीं, कभी ये कहते थे और कभी वो कहते थे। देखें, उनका मकसद था कि किसी तरह से पाकिस्तान बनाया जाए। अब अगर आप पहले से ये बता देते कि ये ऐसा होगा, इसके खदोखाल ये होंगे, तो फिर आपस में इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ये कहते कि सेक्युलर बनेगा तो फिर सवाल ये उठता कि भाई हम कांग्रेस के साथ क्यों ना चलें, अलग मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर जिन्ना साहब ये कहते हैं यहाँ पर शरीयत का निफाज होगा, तो फिर ये सवाल उठेगा कि किस मकतब फ़िक्र का शरिया। उन झगड़ों से बचने के लिए जिन्ना साहब बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा कि ना इन चीज़ों में ना पड़ो, तो वो डांट देते थे लोगों को, खूब अच्छी तरह से उनकी डांटते थे। तो और उनको ये पता था कि एक साल में मैं तो पहुंच जाऊंगा, बाकी लोग भुगतेंगे खुद। जी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान जब बना था और अब भी जो अक़लियतें हैं वो तादादन इतनी कम हैं, उस वक्त भी कम थी। ज़्यादातर जो अमीर हिंदू तबका था, ताजर तबका था, पढ़ा लिखा तबका था, वो तो हिंदुस्तान चला गया था। तो फिर ये इतनी ज़्यादा अदरिंग की, इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्यों महसूस की गई? मतलब दिस वाज नॉट लाइक द जूज़ इन नाज़ी जर्मनी हु वर इकोनॉमिकली डोमिनेंट। तो इसकी क्या वजह है कि इतने कम लोगों को के साथ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन? सवाल किससे आपका? कोई भी जवाब दे दे। If you go into the Nazi reality, तो प्रॉब्लम तो ये था ना कि the Germans thought they were the superior race and the Jews were coming as an obstacle to them. And therefore the Jews had to be exterminated. I think that kind of, not exactly in the same manner. आपने तो कहा ना कि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं समझता हूँ वही कॉन्टेक्स्ट है, बट इन अ नहीं, मैंने स्लाइटली। ये नहीं कहा कि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं कहती वहाँ एक और कॉन्टेक्स्ट भी था। हाँ। लेकिन ये फिर सुप्रीमेसिस्ट ही वो है। वही एटीट्यूड तो वही है ना, बिल्कुल वही एटीट्यूड, इन माय ओपिनियन। यू मे नॉट एग्री विद मी, मोस्ट सम ऑफ यू, बट आई स्ट्रांगली फील कि यही था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स, certain groups which have to be minimized, marginalized, and have to be put at the periphery of the society. That's my. आपका सवाल? मेरा ख्याल है इसका जवाब बड़ा सादा है, क्योंकि दो कौमी नज़रिया ये कहता है, और जिन्ना साहब ने सन 40 में ये बात लाहौर में कही थी कि हिंदू मुस्लिम दो कौमें कभी साथ नहीं रह सकते, इनके तौर तरीक़े अलग हैं, इनका खाना पीना अलग है, इनके हीरोज़ अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है, तो इनका साथ रहना मुमकिन नहीं, इसीलिए हमें एक अलहदा मुल्क बनाने की ज़रूरत है। तो जब आप कहते हैं कि लोग साथ नहीं रह सकते, तो फिर उनमें वो बात आ जाती है। ये नहीं कि इधर जो हिंदू थे कोई बहुत बड़ा ख़तरा थे, नहीं, इधर तो खैर मगरबी पाकिस्तान में तो बहुत ही
کم رہ گئے, لیکن جو مشرقی پاکستان میں تھے تو ادھر تو ان کی تعداد زیادہ تھی. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فرق ہے تو پھر اس فرق کو مزید لیوریج کیا جاتا ہے اور پھر خرابیوں کی جڑ دوسری سائڈ کو دکھایا جا سکتا ہے, لہٰذا تھنگس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. السلام علیکم, معین باٹلے نام ہے میرا. سوال ہے جی بشپ سیمیول سے اور پرتم داس راٹھی صاحب سے کہ جی ہمیں پاسٹ کا تھوڑا بہت پتہ ہے, پریزنٹ سچویشن کیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں حالات کیا ہیں اس کا پتہ ہے. یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. میں کریکولم کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا, حالانکہ وہ بہت ضروری ہے, لیکن جسٹ ایک تھوڑا یہ ڈفرینٹ فوکس ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے مائنورٹیز کے یا نان مسلمس کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے I would as a minority react and respond to it in two ways. پہلی بات تو ایک ایجوکیشن, ایک اویئرنیس, ایک ڈیولپمنٹ ود ان دی مائنورٹی has to be done also. Minorities like me have to develop a sense of confidence, a sense of وہ دور ختم ہو گیا کہ اب میں ڈر کے رہوں. I can speak straight eye to eye with Mubin Saab. You know, I think that confidence is not there in the minorities. That has to be built. It was suppressed. دوسرا پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ بھی ہونی چاہیے کہ if those minority members, minority میں سارے تو بالکل marginalized side line نہیں ہے. There are intelligent people, there are educated people, there are people who are running educational institutions, health centers, who are from the minority. اگر ان کو equal opportunities within political parties میں ان کی دی جائیں تو I think the strategy will improve. This is the basic simple thing. اس کے آگے اور بہت سی برانچز ہیں, بہت آگے اور کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں اور اپرچونیٹیز بھی ساتھ ساتھ آ سکتی ہیں. بٹ آئی تھنک اس وقت پرابلم یہ ہے میرے حساب سے کہ کون سی پارٹی ہے جس میں آپ بتاتے ہیں. پہلی بات تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی میں, بٹ اگر ہوتی بھی ہے تو دے شوڈ انکلوڈ پیپل فرام آل سیگمنٹس. ایک مائنورٹی ونگ بنانا ان اے پولیٹیکل پارٹی از ناٹ اے سلیوشن. صحیح بات, بالکل صحیح ہے. اب ایک آخری سوال لے لیتے ہیں, اس کے بعد کلوز کرتے ہیں, 9 بج گئے. لاسٹ پیچھے سے کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا. میرا نام قادر غوری ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں برابری کی بات تو کی جاتی ہے لیکن صدر نہیں بن سکتے, چیف جسٹس نہیں بن سکتے. تو ہماری بہن بیٹھی ہیں یہاں صنوبر, پچھلے دنوں انہی کے علاقے میں خاک روپ جو غیر مسلم تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ مسلمانوں کو لیا ہے. تو جہاں سندھ میں تو یہ چیز بہت پہلے شروع ہو گئی تھی سیاسی فائدے کے لیے کہ اگر وہاں کی سیاسی جماعت اگر اپنے ووٹرز کو جاب دینا چاہتی تھی تو وہ بلدیہ میں ان کو لگوا دیتی تھی اور جاب پہ جائیں نہ جائیں. تو معاشی جو صورتحال ہے اگر وہی اقلیتوں کے ساتھ ختم کر دی جائیں گی تو یہ تو ویسے بھی ختم ہو جائیں گے, سوائے ان کے جو دوسرے ممالک میں ہمارے کسی مفادات میں ہوں تو وہ ہمارے لاڈلے ہیں, ہم ان کو راہداری بھی دیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو امیر اقلیتیں وہ پارلیمنٹ میں بھی آپ کو ملیں گی, وہ سینٹ میں بھی ملیں گی. جو غریب اقلیتیں وہ آپ کو زمین پہ بھی ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں, مطلب اگر میں انڈیا کی بات کرتا ہوں, سوال پہ آئے نا, وہاں کے امیر مسلمان جو ہیں, مطلب شاہ رخ خان ہیں, دیگر دوسرے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی جو پیسہ لگاتے ہیں ملک کے اندر. اسی طرح پاکستان کے اندر دیوان بھی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اقلیت کی جو نچلا طبقہ ہے ان سے معاشی طور پہ ان کے وسائل چھین لیے جائیں گے تو یہ اس طرح ختم ہو جائے گا؟ اگر میں مذہب سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھتا ہوں تو بیسک سروائیول اکنامک بیس ہی نکال دیں گے اس کو نیچے سے تو وہ ختم ہو جائے گا, ٹوتھ لیس ہو جائے گا, بالکل ہی کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. سو آئی تھنک دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. یہ تو ایک اکنامک فیکٹر ہے کہ آپ اگر کسی قوم کی وہ کر دیں تو. اچھا, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ دو فنامنا, ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, آپ رنجیت سنگھ سے لے کے پاکستان بننے تک
यही मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख यहीं पे रह रहे थे, इसी खित्ते में जहाँ पे हम पाकिस्तान बना चुके हैं। जैसे ही पाकिस्तान बनता है कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि माइनॉरिटी के लिए फिर वो खुद मेजॉरिटी में बन जाती है और उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो क्या ये अभी एक केस जो सिख के बारे में यहाँ पे चूँकि सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, मतलब वो इंटेंसिटी नहीं है जो बाकी के साथ हिंदू का थोड़ा सा सिंध के हवाले से थोड़ा सा बहुत हो सकता है, तो वो क्या कल्चर में शायद उतनी मैं समझता हूँ कि इस पे कोई अगर डिनाई कर दिया, उसको रिजेक्ट करना चाहे तो बिल्कुल वेलकम, कि कल्चर में वो नफ़रत नहीं है यहाँ पे जो इंडिया जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लेवल पे। अभी देखें अगर पॉलिटिकल लेवल जब सऊदी और ईरान का मसला पड़ता है तो यहाँ शिया सुन्नी इंटेंसिफाई हो जाती है, अदरवाइज़ वो कूल डाउन हो जाता है। तो क्या ये तो नहीं है कि क्या ये पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, ये कल्चरली कोई इतनी एक्सक्लूसिवनेस नहीं है? सवाल किससे आपका? ये आप दोनों से सर, कोई भी कमेंट। नहीं देखें, अहमदियों का लीजिए, देयर इज़ नो पॉलिटिकल थिंग, उसमें ये नहीं है कि वो किसी और मुल्क के हैं, वो इधर ही के थे, इधर ही के हैं। अब तो उनको हर पोजीशन से निकाल दिया गया है, वो कोई ख़तरा भी नहीं है। अच्छा, तो उनके बारे में जो जज्बात पाए जाते हैं वो बड़े शदीद हैं। आपने कहा सिखों के बारे में नहीं कोई ऐसी नफ़रत, हाँ, लेकिन आप भूलें मत कि जो कत्ल व गारत हुई थी पंजाब में, हिंदू से ज़्यादा तो सिख मारे गए थे उसमें, और सिखों ने जो हिंदू मुसलमानों को भी मारा था। तो वो वक्त के साथ तब्दील हुआ है। और ये भी याद रखें कि जिन्ना साहब के हिमायती अहमदी थे, अहमदियों ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा बुलंद किया था। और आगा खानी भी थे, सर आगा खान तो सबके गुरु थे। Does culture have a religion? एक खातून पीछे सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनाहिल अहमद। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को सिर्फ ऐड ऑन करूँगी। जो बिशप सैमुअल ने बात की है और राठी साहब ने बात की है, उन्होंने एजुकेशन की बात की है और बिशप ने इंसानियत की बात की थी। सो पॉइंट इज़ के रिलीजन को इवन प्री पार्टीशन क्रूसेड से भी, उससे भी पुराने ज़माने से एज अ पावर प्ले, एज अ डिवाइड यूज़ किया जाता है, एज अ पॉलिटिक्स यूज़ किया जाता है, और अभी भी वही इशू हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब इशू ये है कि जो मेंटालिटी है वो बचपन से स्टार्ट होती है, ठीक है, आप ग्रुप में हैं या जिस तरह भी हैं। तो मुझे राठी साहब का बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि जो स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, उधर हमने क्या चीज़ें, जिस तरह हमने रिलीजियस एजेंडा फॉरवर्ड किया हुआ है, क्या हम इंसानियत का एजेंडा फॉरवर्ड कर सकते हैं? और वो फॉरवर्ड करने के लिए कौन सी ऊपर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं जो वो अलाउ करेंगी? क्या वो अथॉरिटीज़ ही अलाउ नहीं करें बिकॉज दे हैव दैट स्पेसिफिक एजेंडा टू क्रिएट एंड सस्टेन दैट डिवाइड और नॉट? सो ये सवाल कोई भी आई गेस मुझे हुड बॉय अगर दें, क्योंकि ये कंसर्न थे बिशप के एंड राठी साहब के। सो उनकी बात भी सही है कि उन चेयर्स पे वो लोग नहीं बैठे हुए जो ये चेंज इन एजुकेशन सिस्टम ला सकते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही पूरा फ्लॉड है। असल में मेरा ख्याल है जिससे हमें राय लेनी चाहिए वो इधर सामने बैठे हैं। नैयर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एजुकेशन में ये चीज़ किस तरह चेंज, लाइक प्रैक्टिकली कैसे चेंज में ला सकते हैं कि ये जो माइंडसेट है, क्योंकि डिवाइड रिलीजन से हो रहा है ना, हम इंसानियत को छोड़ के रिलीजन में पहुँचे हुए हैं। बेसिक चीज़ इज़ ह्यूमैनिटी, बेसिक थिंग, वहाँ से ऑनवर्ड रिलीजन आता है। लेकिन हम रिलीजन को पकड़ के बैठे, हमने बेस छोड़ दिया। जो हकाइक की बात हो रही है वो रिलीजन की बेस पे नहीं हो रही, वो को बना रही है रिलीजन कोई बेस, लेकिन होनी इंसानियत की बेस होनी चाहिए। जी राठी साहब, ये रिलीजन से देखें ना, पहली क्लास से बच्चे जो है जो पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट में, जो चाहे सोशल स्टडी हो, चाहे और जोग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो, मज़हबी किताब हो, इस्लामी किताब हो, हिंदू धर्म का किताब हो या मसीह धर्म का किताब हो, जो
शुरू से बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल से, क्लास 1 से लेकर आगे तक, और शुरू में जो बच्चों को घर में जो माँ बाप से जो ट्रेनिंग मिलती है तो उसका उसी तरह जहन बनता जाता है, बच्चों का जहन उसी तरह बनता जाता है। तालीम से ही बच्चों का जहन जो है वो तालीम से ही बनता है। तो तालीम जो है वो तालीम अगर आप देंगे, उसमें अगर आप इंटरफेथ हार्मनी का चैप्टर डाल देंगे क्लास 1 से ही कि इंटरफेथ हार्मनी, तो वो बच्चे को जहन में वो इंटरफेथ हार्मनी ही होगी। वो जो है उसके लिए कोई फ़र्क नहीं होगा किसी भी मज़हब के अंदर, वो उसमें टॉलरेंस होगी। और अगर वो क्लास 1 से टेक्स्ट बुक में अगर आप डाल देंगे, मज़हबी फ़र्क डाल देंगे, किताबों में फ़र्क डाल देंगे, या उसमें इस्लामियात पढ़ाएंगे और दूसरों को जो है वो दूसरे मज़हब वालों को हिंदू धर्म के किताब नहीं पढ़ाएंगे, या मसीह बरादरी को मसीह बरादरी का किताब नहीं पढ़ाएंगे, तो वो वहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है ना। उसको तालीम उसको बराबर लाने के लिए उसको अच्छे उसका जो जहन जो है वो बड़े होकर वो सब इंसानों को बराबर समझे, उसके लिए उसके जो है इंटरफेथ हार्मनी का चैप्टर और जो है वो शुरू से उसको ये पढ़ाना कि सब इंसान बराबर हैं, इस तरह का ये जो है मतलब तासुब की ऐसी कोई बात नहीं पढ़ानी चाहिए शुरू से ही, किसी भी किताब में, किसी भी टेक्स्ट बुक में, किसी भी उसमें मज़हबी किताब में तासुब का वो नहीं पढ़ाना चाहिए। उसको जो है वो बराबरी का वो पढ़ाना चाहिए। सर परवेज, मेरा इसी में ऐड ऑन क्वेश्चन है कि यही चीज़ ऐड कौन करवाएगा चैप्टर, ये मेरा क्वेश्चन है कि कौन जो अथॉरिटीज़ ऊपर बैठी हैं दैट विल अलाउ टू बी दैट चैप्टर बी एडेड इन द टेक्स्ट बुक। वो जो पावर अथॉरिटीज़ ऊपर बैठी है, वुड दे अलाउ दैट? इफ नॉट देन दैट्स द क्वेश्चन। की बात कर रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो भर्तियाँ हुई थी ज़ियाउल हक के ज़माने में, मेरा ख्याल है आपका जवाब वहीं पर मिल सकता है। चलें, इसको अब क्लोज करना है। आप सब ख़वातीन और हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया राठी साहब का और बिशप साहब का। ये दोनों दूसरे प्रोग्राम में थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वक्त निकाला और हमारे साथ आए और कुछ वक्त गुजारा। हम तवक्को करेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि आप लोग सब यहाँ इस प्रोग्राम में आते रहें, और आपको भी जब मौका मिले तो ज़रूर हमारे साथ शामिल हो। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।